Islamic Research Center. اونچی آواز میں آمین کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری 780410، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دارقطنی، مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، كان إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمین، آپ جب سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور آمین کہا کرتے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے۔ اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوته، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے سنا تو آپ نے آمین کہی اور اس آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا۔ ابن جریج عطا سے بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا، قلت له اکان الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بیہقی اور مصنف عبد الرزاق میں، کیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے؟ قال نعم وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَأَهُ، ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے تھے، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ امام اور مقتدیوں کی آمین سے مسجد میں گونج اٹھتی۔ ثم قال انما آمین دعاء، آمین دعا ہے۔ وكان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يدخل المسجد وقد قام الامام قبله، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور امام پہلے کھڑے ہو چکے ہوتے، فیقول لا تسبقنی بآمین، مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔ آمین امام
کہ آمین کے بعد ہو یا اس کے ساتھ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، سنن ابن ماجہ 756، جزء القراءہ 988، مسند احمد چھٹی جلد اور پیج نمبر 135، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ تمہارے ساتھ دو چیزوں پر ہے، جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم آمین کہتے ہو۔ یہودیوں کو یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ برکتوں کی برکھا برسائے۔ جب مسلمان کو دعا دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، ان کو سلامتی کیوں ملے، رحمت برکتیں انہیں کیوں ملے۔ اسی طرح جب آمین کہتا ہے مسلمان تو اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، صدیقین کا راستہ، والشہداء، شہیدوں کا راستہ، والصالحین، صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہمیں یہودیوں کا راستہ دے اور نہ ہمیں عیسائیوں کا راستہ دے۔ اور اس دعا کے بعد یہودی چل جاتا ہے۔ اچھا یہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اچھا یہ چارہ صدیقین کے صف میں ہوگا اور ہمارے راستے سے پناہ مانگ رہا۔ یہ حسد، یہ جلنا یہودیوں کا کام۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم هم اليہود ولا الضالین هم النصارى۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم اور الضالین کہا ان کو؟ جہالت کی بنیاد پہ مغضوب علیہم، انہوں نے علم کیوں نہیں سیکھا۔ الضالین، علم سیکھنے کے بعد بھی گمراہ کیا اور ہوئے عیسائی۔ اس وقت بھی دنیا میں جہالت کی بنیاد پہ بہت لوگ اسلام کے بہت سارے پہلوؤں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ علم کے باوجود ضلوا فاضلوا، قرآن و سنت کے منہج سے انحراف کرتے ہوئے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف على امتی الائمة المضلین، مجھے سب سے زیادہ جو خوف لاحق ہے اپنی امت پر کہ ان کے ائمہ، لیڈر، مقتدا، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے۔ تو نماز کا عملی طریقہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہی جائے، بلند آواز سے کہی جائے، اور آمین تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھا جائے، لمبا کیا جائے۔